اپنے محسنوں کو نہ بھولنا، جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو جناب زندگی میں کوئی مقام دیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کسی چھوٹے سے علاقے میں ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے نام ہو جاتا ہے، لوگ ہمیں بڑا پیار کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر لوگ پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں، پرانے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں، امیر ہو جائیں تو غریب رشتہ داروں کو ڈسون کر دیتے ہیں۔ نہیں، جس محلے میں رہے، جس مسجد میں نمازیں پڑھیں، جس امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھیں، جن قاری صاحب سے قرآن سیکھا، جن اساتذہ سے کتابیں پڑھیں، اللہ کہیں بھی پہنچا دے۔ یہ ان پیچھے علماء، بزرگوں، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے محسنوں کو آپ یاد رکھیں گے، آپ اور ترقی کریں گے، آپ کی ترقی نہیں رکتی، اس سے اور ترقی ملتی، کیونکہ ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا۔ تو بعض اوقات کچھ لوگ جب ذرا سا تھوڑا سا مقام مل جائے، مال مل جائے، نام ہو جائے تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ انداز نہیں بدلنا ہے، اپنی اوقات یاد رکھنی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک لائن کی حدیث ہے، مگر اس کے پیچھے جو انعام چھپا ہوا ہے نا، اگر آپ وہ ریئلائز کریں، سوچیں تو حیران ہو جاتا ہے انسان۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا، ویسے تو پوری بحر شریعت پڑھنی چاہیے، مگر جو پہلا حصہ ہے بحر شریعت کا وہ ایمانیات سے متعلق ہے، ہماری بیسکس کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، مفتی صاحب نے وہ بیان کیے، وہ پڑھیں۔ اس میں انہوں نے قیامت کا باب باندھا اور محشر کیسے قائم ہوگا۔ اللہ اکبر! قرآن و حدیث کی روشنی میں سٹیپ بائی سٹیپ مفتی صاحب نے بتایا کہ کیسے قیامت طاری ہوگی، اور اس میں ایک جملہ فرمایا کہ کوئی ایک مصیبت ہو، کوئی ایک پریشانی ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بہت بڑے مسائل کا سامنا ہوگا۔ زمین تانبے کی، سورج 1 میل پر، آج کروڑوں میل دور ہے سورج، پنکھے چل رہے ہیں مگر ہم سب پسینے سے شرابور ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب پنکھا نہیں، سایہ نہیں، زمین تانبے کی اور سورج 1 میل پر ہوگا، گرمی اور پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کی یہ ایک سختی ہی کافی تھی، مگر اس گرمی کے عالم میں سوال جواب ہوں گے، اس گرمی کے عالم میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس گرمی کے عالم میں پل صراط سے گزارا جائے گا۔ یعنی آپ غور تو کریں کہ پریشانیاں کتنی، اور اگر اب غور کیا جائے کہ ان تمام ڈیفیکلٹیز کا، ان تمام پریشانیوں کا حل اگر ہے تو ایک ہی ذات والا تبار ہے جو شافع روز محشر ہیں، جن کی سنی جائے گی، جو شفاعت کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کوئی نہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پھر تو بات بن جائے گی نا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کتنے پرابلمز ہیں؟ گرمی ہے، گرمی ہوتی ہے تو پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ حوض کوثر عطا کیا کہ ایک بار جو یہ جام پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے صلی اللہ۔ چلے جناب، پیاس کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، اب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، گناہ گاروں کے عیب کھل رہے ہوں گے۔ میرے آقا کیا کر رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ! اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا نامہ اعمال تولے جائیں گے نا۔ ہم تو پہلے ہی پتہ ہے ہلکا ہے نامہ اعمال، گناہ زیادہ نیکیاں کم، مگر میرے آقا کی کرم نوازی کیا ہوگی؟ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہ کر کر کے اپنی بات ہم نے خود ہی بگاڑ دی۔
اپنے کام خود ہی خراب کیے، مگر بات بناتا کون ہے؟ پوچھو میرے رضا سے۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، مگر میرے آقا کی شان دیکھیں۔ میرے آقا اسی پل کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب سلم امتی، رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ جب آقا وہاں ہوں گے تو پھر گزر جائیں گے۔ میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بے شک بڑی مشکلیں ہیں، بے شک بڑی پریشانیاں ہیں، مگر ہر پریشانی کا حل جناب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ نا، جو قیامت کے دن حضور کے پاس ہو گیا، حضور کے قریب ہو گیا، پیاس لگے گی تو جام کوثر مل جائے گا، نامہ اعمال کھلیں گے تو آقا عیب چھپا دیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا تو حضور انشاءاللہ پل صراط سے پار لگا دیں گے اور شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے۔ تو درود پاک، ایکچولی درود پاک از دا گیٹ پاس، یہ آپ کے پاس وہ پریورٹی پاس ہے، یہ وہ وی آئی پی کارڈ ہے کہ درود پاک پڑھے ہوں گے، کثرت سے پڑھے ہوں گے تو قیامت میں میرے آقا کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے، اس کو کم کیجئے اور اپنا وقت درود پاک میں، تلاوت میں، ذکر میں کیجئے اور نیکیاں کماتے چلے جائیے۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے مل کر محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میں جب آ رہا تھا تو علامہ صاحب بہت ہی عظیم ہستی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر بیان کر رہے تھے، اور مجھے بتایا گیا کہ آج ان کا عرس بھی منایا جا رہا ہے۔ تو ایک روایت میں ان کے حوالے سے اور پھر کچھ میسج دینا چاہوں گا۔ امام زین العابدین کے فضائل تو آپ نے سن لیے، آل رسول ہیں اور کتنی عظیم نسبت انہیں حاصل ہے۔ ان کا تو نام ہی زین العابدین پڑ گیا نا، نام تو کچھ اور تھا، یہ لقب تھا ان کا۔ زین العابدین کا مطلب عابدین کی بھی زینت، عبادت کرنے والوں کے بھی سردار۔ مگر خوف خدا کا عالم پتہ ہے کیا تھا؟ آپ نے ایک بار حج کا احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد لبیک پڑھنا ہوتا ہے، تو جب لبیک پڑھنے کی باری آئی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیے، احرام کے بعد لبیک پڑھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، یعنی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری لبیک قبول نہیں۔ اور اس پورے سفر میں امام زین العابدین کا یہ حال تھا کہ جب جب لبیک پڑھتے تھے آپ رقت قلبی اور خوف خدا سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ والے نیک ہو کر بھی خوف خدا رکھتے ہیں، ہم گناہ گار ہو کر بھی خوف خدا نہیں رکھتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ مکے مدینے گئے، کئی لوگ جاتے ہیں، کیا ہماری کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے؟ احرام پہنتے وقت، بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے وقت، مدینہ منورہ جاتے وقت، اب تو لوگوں نے پکنک بنا دیا ہے، ادھر جا کر بھی سیلفی بنانی ہے، ادھر جا کر بھی ویڈیو بنانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کتنے عمرے کتنے حج کیے۔ ارے گناہگار بن کے جانا ہے، مجرم سمجھ کے جانا ہے، ندامت کے ساتھ جانا ہے، معافی کے لیے جانا ہے۔ ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، کوئی حج کر کے آ جائے ایسا لگتا ہے جنت کا ٹکٹ لے کر آ گیا ہے، تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دے تو دنیا کو بتاتا پھرتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ہم تو امام زین العابدین کے مبارک نعلین پر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور وہ ڈر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں، خوف خدا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کاش امام زین العابدین کے تقوی کا ذرہ مل جائے، خوف خدا کا ذرہ مل جائے، عبادت کا ویسا ذوق مل جائے۔ نام لینا، ان کا ذکر کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا بہت اچھی بات ہے،
مگر ان کی سیرت کو بھی تو اپنانا ہے نا. اور آج چونکہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے, میرے آقا کی مبارک آل کی بات ہو رہی ہے, آج میں اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ, اب میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رب کا محبوب بن جاؤں, اس کا نصاب بخاری شریف میں گویا بیان ہوا. نبی پاک نے ایک انداز بیان کر دیا, سبحان اللہ. بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان الفاظ نبی پاک علیہ السلام کے ہوں مگر یہ فرمان اللہ کریم کا ہو, زبان سے جاری ہو نبی پاک کے. تو حدیث قدسی یعنی رب فرماتا ہے کہ میرا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے. یعنی بندہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے, ماں باپ کی خدمت کرے, حرام سے اپنے آپ کو بچائے, یعنی سودی لین دین نہ کرے, حلال کھائے, حرام کی طرف نظر نہ اٹھائے, یعنی جتنے فرائض ہیں سب پورے کرے. مزید فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے مسلسل پھر بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تھوڑا سا لمبا راستہ ہے نا, فرائض پر بھی عمل کرنا ہے, حرام سے بھی بچنا ہے, نوافل بھی پڑھتے رہنے, پورا ایک نصاب ہے, پوری زندگی ہے. اب شارٹ کٹ سننا ہے. ہاں سبحان اللہ. اب سنو, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار حسنین کریمین موجود تھے. میرے آقا نے ان شہزادوں کے بارے میں دعا کی, اللہم انی احبہما فاحببہما واحبب من یحببہما. اے اللہ پاک, بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. یعنی سبحان اللہ, تاثیر کیا ہے محبت اہل بیت کی. یاد رکھیں اللہ نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے. پانی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, روٹی کی گرم ہوتی ہے, دودھ کی تاثیر سرد ہوتی ہے, بادام کی تاثیر گرم ہوتی ہے, آگ جلاتی ہے, پانی بجھاتا ہے, ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت کی تاثیر اور خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ محبت اہل بیت اس کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. ایک طرف ایک لانگ رن ہے, فرائض کی پابندی بالکل کرنی ہے, مسلسل نوافل پڑھنے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے. مگر وہاں دعائے مصطفیٰ کیا ہے کہ اللہ جو ان سے محبت کرے, کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, اے پروردگار تو انہیں اپنا محبوب بنا لے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اہل بیت سے پیار یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ان عظیم ہستیوں سے محبت کرنا یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے. اور چونکہ آج امام زین العابدین کی بات ہوئی, پچھلے دنوں محرم الحرام میں ہم نے پنجتن پاک اور شہدائے کربلا کا ذکر سنا, تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت یہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. اور پھر سبحان اللہ, نبی پاک جو حسنین کریمین سے برتاؤ رکھتے تھے, جو پیار رکھتے تھے, اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے درس بھی ہے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ میرے آقا کے کاندھے پر حسنین کریمین سواری کرتے. کبھی میرے آقا نماز پڑھ رہے ہوتے, حسنین کریمین میں سے کوئی آ کر کاندھے پر سوار ہو جاتا, نبی پاک نماز میں بھی رعایت فرماتے, اپنا سجدہ طویل فرما دیتے. بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنے نانا جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, سینہ مبارک پر چڑھ گئے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم بچوں کو اس لیے بھی قریب نہیں کر رہے ہوتے کہ بچہ کچھ ایسا نہ کر دے کہ کپڑے جناب ہمارے اوپر نیچے ہو جائیں, معاملہ کچھ اور نہ ہو جائے. حسنین کریمین نبی پاک کے پاس ہے, اب بچہ ہوتا ہے, اب وہ ہو گیا جو نہیں کرنا تھا, یا وہ کرنا تھا انہوں نے کر دیا. اب صحابہ لپکے کے نبی پاک سے ان کو دور کر لیں, اٹھا لیں. میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو, اسے ایسا ہی رہنے دو. یہاں تک کہ جب ننھے شہزادے اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے, نبی پاک نے پانی منگوایا, اپنے مقدس لباس کو دھو دیا. یہاں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ حسنین کریمین سے, شہزادوں سے نبی پاک کو پیار کیسا تھا, محبت کیسی تھی. ایک بار غالباً امام حسن یا امام حسین کاندھے پر ہیں, اور جب نبی پاک جا رہے ہیں, صحابی رسول کہتے ہیں اے شہزادے تم تو کتنی پیاری سواری پر سوار ہو, یعنی پیارے آقا کے کاندھے پر سوار ہو. تو نبی پاک نے کتنا پیارا جواب دیا, یہ بھی تو دیکھو سوار کیسا ہے, شہزادہ کون ہے, سوار کون ہے. نانا اور نواسے کا پیار دیکھیں. یہاں میں ان کا مرتبہ بھی بیان کر رہا ہوں, مگر ساتھ ساتھ ایک پیغام دینا ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں. آج چھوٹے بچے کو موبائل پکڑایا, امی بھی فارغ, ابو بھی فارغ, ارے ہماری جان چھوٹ گئی, بچہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے, ہم اپنے کام کر رہے ہیں. بلکہ ایک ہی گھر میں سارے لوگ بیزی ہیں,
گھر میں موجود ہیں, سب کے پاس موبائل ہے, مگر ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. یاد رکھیے, اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو وہ کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, وہ کچھ اور سیکھیں گے جو نہیں سیکھنا چاہیے. نبی پاک کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ بچوں کو پیار بھی دینا ہے, بچوں کو وقت بھی دینا ہے, اور اگر بچے قریب آ کر کبھی کپڑے میلے کر بھی دیں تو اس پر ناراض نہیں ہونا, وہ بچے ہیں, لیکن بچوں کی تربیت کے لیے انہیں وقت دینا ضروری ہے. مگر آج ماں باپ کے لیے بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک وقت آئے گا جب آپ کو وقت چاہیے گا, بچوں کے پاس ٹائم نہیں. آپ کہتے ہیں بچہ آتا ہی نہیں, موبائل ہاتھ میں, آپ موبائل لے لیں اور آپ خود ان کے ساتھ انوالو ہو جائیں, کھیلیں کودیں, بات کریں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں, ورنہ بچے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک ہی گھر میں رہ کر کئی دن تک ماں باپ ایک دوسرے سے بچوں سے بات نہیں کرتے. ایسا نہ کریں, اپنے بچوں کو وقت دیں, اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اب میں مثال دیتا ہوں, دو قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں. ایک والد گھر میں آئے تو بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ, بستر میں چلو, ابو آ گئے. کیوں؟ ابو نے آ کے انسپیکٹر ہی بننا ہے, ڈانٹنا ہی ہے, سوال جواب ہی کرنے ہیں, سختی کرنی ہے. اور ایک والد وہ ہے جب گھر میں جاتا ہے بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, ابو آ گئے, دادا آ گئے, اور چپک جاتے ہیں. بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو بچوں کی تربیت کر سکے گا, جس سے بچے پیار کرتے ہوں گے نا, جو قریب آئیں گے, اب پھر سمجھائیں گے نماز پڑھنا ہے, سچ بولنا ہے, بری بات نہیں کرنی, کیونکہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. مگر ہم تو سارے ہی مصروف ہو گئے. میں نے پہلے بھی ایک بیان میں واقعہ سنایا تھا, وہ ہے تو چٹکلا, لیکن واقعی ہمارا حال اب ایسا ہی ہو گیا ہے. واقعہ یہ تھا, پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے یا سچا واقعہ ہے, کہ ایک گھر میں ڈاکو آئے اور ایک بوڑھی خاتون موجود تھی. تو ڈاکوؤں نے بوڑھی خاتون کو پہلے تو باندھا رسیوں سے, اور سارا سونا زیور وغیرہ سب جمع کر لیا. جب جانے لگے تو دوست نے کہا یار اس بوڑھی عورت نے تو ہمیں دیکھ لیا ہے, اس کو بھی قتل کر دو ورنہ یہ گواہی دے گی, ہم مارے جائیں گے. کہتا ہے یار بات تو صحیح کر رہے ہو, اس کو چھوڑ کے جائیں گے تو گواہ رہ جائے گا, تو کیا کریں, تو قتل کر دو. بوڑھی اماں کہتی مارنا چاہتے ہو مجھے مار دو, مگر آخری خواہش ہے. کہ کیا خواہش ہے؟ یہ سامنے جو سوئچ لگا نا یہ بند کر دو. ارے اماں مرنے سے پہلے یہ کیسی خواہش؟ کہ میں کہتی ہوں نا بس یہ سوئچ بند کر دو. اچھا چلو یار, بوڑھی کہتی بند کر دو. سوئچ بند کیا, جیسے ہی سوئچ بند کیا تو ایک کمرے سے بیٹا نکلا, امی دیکھو یہ بہن نے لگتا ہے وائی فائی بند کر دیا ہوگا. ادھر سے بہن نکلی, دیکھو امی آج بھائی جان نے پھر وائی فائی بند کر دیا. تیسرا بیٹا نکلا, میں چھوڑوں گا نہیں, کس نے وائی فائی بند کیا ہے. اب دیکھا تو ماں بندھی ہوئی, ڈاکو کھڑے ہیں, سب بچوں نے مل کر ماں کو بچایا, ڈاکو بھاگ گئے, ماں کی جان بچ گئی. تو پتہ چلا کہ بچے گھر میں تھے مگر سب اپنے کاموں میں مگن تھے, گھر میں کیا ہو رہا تھا یہ بھی نہیں پتا. کہتے ہیں نا آج کے بچوں کو گھر سے نکالنا ہے تو وائی فائی بند کر دو, ورنہ گھر سے کمرے سے بچہ نکلنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہم نے کیا ہے. حسینین کریمین کی نبی پاک سے پیار محبت ہم بچپن سے سن رہے ہیں, مگر ہم کتنا بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنایا کرتے تھے. آپ نے ایک گورنر بنایا, پروانہ جاری کیا, اس کے لیے آرڈر جاری کیا, آپ کے ساتھ ہی وہ بندہ کھڑا ہے, ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا, حضرت عمر نے اس بچے کو اٹھایا اور چوما. تو برابر والا وہ گورنر کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں, ہم تو نہیں چومتے. آپ نے فرمایا جلدی سے اس کی گورنری کینسل کرو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا. اور آج کئی لوگوں کو بچے اچھے نہیں لگتے. آپ کو پتا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے, جنت میں ایک گھر ہے, فرمایا جو بچوں کو خوش کرے گا دارالفرا اسے جنت میں عطا کیا جائے گا. تو بچوں سے پیار کریں, اور صرف اپنے بچوں سے نہیں دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کریں, انہیں بھی محبت سے پیش آیا کریں, سختیاں کم کریں. خاص طور پہ مسجد میں معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ بزرگ ہوتے ہیں تو مسجد میں ایسا برتاؤ رکھتے ہیں کہ بچے مسجد میں آنے میں ڈرتے ہیں. ارے بچے ہیں تو اگر آ گئے, اول تو ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو مسجد میں شور کریں, لیکن اگر بچہ آ گیا ہے تو اس کو ایسا تو نہ ڈرا دے کہ مسجد میں ایسے خطرناک انکل ہوتے ہیں, اب بعد میں بڑا ہو کر بھی مسجد میں نہیں آئے گا. نہ جانے کتنے ایسے بچوں کو اپنے مسجد میں دور کر دیا ہوگا کہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر رہے ہوں گے. بچہ غلطی کرے تو اس کے والد کو کہیں کہ آپ ذرا آئندہ سمجھا لیں. ہم بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں, ایسا نہ کریں. پیار کرنا سیکھیں, محبت سے بات کرنا سیکھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. بہرحال اہل بیت کی بات ہو رہی ہے, کیسے کیسے لوگوں کو نوازا گیا محبت اہل بیت سے. تیمور لنگ, یہ تیموری سلطنت کے بانی اور پہلے حکمراں شیخ زین الدین بغدادی فرماتے ہیں کہ تیمور لنگ جب مرض الموت میں ہو گیا, آخری اس کا بیماری کا وقت, موت کا وقت آیا, پھر اس کا انتقال ہو گیا. لیکن انتقال سے پہلے اس کے چہرے پر غم کی وجہ سے چہرہ ڈارک ہو گیا, سیاہ ہو گیا. حالت سنبھلی تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا, اب تو ٹھیک ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ تو
تو تیمور لنگ نے کہا کہ میں نے عذاب کے فرشتے دیکھے، میری طرف آ رہے تھے، مجھ پر شدید غم طاری ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رنگ سیاہ ہو گیا، مگر فوراً ہی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرشتوں سے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد یعنی سید زادوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ عذاب کے فرشتے واپس ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ کے انتقال کے بعد کسی نے اب اس کو خواب میں دیکھا کہ نبی پاک تشریف فرما ہے، پاس ہی تیمور لنگ بھی بیٹھے ہیں، اور آقا نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا اے محمد بن حسن، تیمور میری اولاد سے محبت کرتا تھا۔ تو نبی پاک کی آل سے محبت، پیارے آقا کی اولاد سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا اور انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، وتکون عترتی احب الیہ من عترتہ، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو، وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، ویکون اہلی احب الیہ من اہلہ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو۔ اپنی ذات سے زیادہ محبت کرنی ہے حضور کی ذات سے، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا ہے میرے حضور کے بچوں سے۔ یہ ہمارے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اہل بیت سے محبت۔ اچھا، ایک تو وہ اہل بیت، ہم ان کی خدمت تو نہیں کر سکتے، پنجتن پاک ہیں، میرے آقا کی ازواج مطہرات ہیں، میرے آقا کی گھرانہ ہے، ان سب سے محبت کرنی ہے۔ مگر آج علماء کہتے ہیں کہ آج جو سید صاحبان ہیں نا، آل رسول ہمارے درمیان ہیں، ان سے پیار کریں، ان کی عزت کریں۔ اگر مثال کے طور پہ وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں یا بے شک عمر میں چھوٹے ہیں، اور آپ جناب اللہ نے آپ کو کچھ نوازا ہے تو ان کی خدمت کریں۔ بلکہ ہمارے امیر اہل سنت تو کمال کی بات مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ 1%، 2%، اللہ نے توفیق دی 5% آل رسول کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ اہل بیت تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے نا۔ اب آل رسول زکوٰۃ بھی نہ لیں اور غربت میں بھی جئیں تو ہم اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ان کو پیش کریں، اور یہ سوچ کر پیش کریں کہ میں خدمت کر رہا ہوں، میں احسان نہیں کر رہا، ارے ان کے نانا جان کا صدقہ تو مجھے مل رہا ہے، اگر میں ان کے اہل بیت کی خدمت کروں گا، آل رسول کی خدمت کروں گا تو میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ بلا تمثیل سمجھیے، کوئی بندہ جب بھی آپ کے گھر آئے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لائے، کوئی بندہ جب بھی آپ کے گھر آئے آپ کے بچوں سے پیار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کا وہ دوست کتنا اچھا لگے گا کہ یار جب آتا ہے میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے، بچوں کو تحفہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو میرے بچوں سے پیار کرے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، جو حضور کے بچوں سے پیار کرے حضور کیوں نہ کرم فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب یہاں ایک بات ضرور سمجھنی ہے، اہل بیت سے پیار بھی کرنا ہے، اہل بیت سے محبت بھی کرنی ہے، اور محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہم امام حسین سے محبت تو بڑی کرتے ہیں، مگر وہ کربلا میں نمازیں نہ چھوڑیں، ہم اپنے بیڈ روم میں نمازیں چھوڑ دیں، وہ کربلا میں تلاوت نہ چھوڑیں، اور ہم میں سے کئیوں کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے، ہم کھچڑا تو شوق سے بنائیں اور جناب پورے محلے کو کھلائیں۔ میں نہیں کہتا نیاز نہ کرو، ضرور کرو، ہم نیازی ہیں مگر اس سے پہلے نمازی بنیں۔ اب امام حسین کے نقش قدم پر چلیں، جن سے محبت ہے ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن امام حسین سے یا کربلا والوں سے ملاقات ہو اور وہ ہم سے سوال کر لیں کہ میں نے تو نانا کے دین کے لیے سر بھی کٹا دیا، خاندان لٹا دیا، بتاؤ تم کیا کر کے آئے تھے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جھوٹ بولنے والا کیا جواب دے گا؟ دھوکہ دینے والا کیا جواب دے گا؟ نماز نہ پڑھنے والا کیا جواب دے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت اہل بیت زبان سے بھی کرنی ہے اور کردار سے بھی کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میری آل میری امت کے حق میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا کی اہل بیت ہمارے لیے کشتی کی مانند ہیں۔ اور ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں
حدیثوں پر غور کریں، آقا کی آل کشتی کی مانند ہے، صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ پہلے کے زمانے میں جب لوگ کشتی میں جاتے تھے، سمندر کا سفر کرتے تھے، اب تو ریڈار اور کمپاس آ گئے، مگر پہلے ستارے راستہ بتاتے تھے، کشتی پار لگاتی تھی۔ میرے رضا نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیا، کیونکہ آج کے دور میں پرابلم یہ ہے، کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں سے پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہر صحابی نبی یہ عقیدہ مضبوط رکھنا، ہر صحابی سے محبت اور اہل بیت پر ہمارا دل و جان قربان۔ آج بھی آل رسول کی خدمت کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں دامن تھام لیے نا تو انشاءاللہ عقیدہ بھی مضبوط رہے گا اور سبحان اللہ پھر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہو جائے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث آخر میں سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان عظیم ہستیوں سے محبت کا صلہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مولا علی اور امام حسین حاضر۔ میرے آقا نے فرمایا، اے علی، وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک تم ہو، ایک میں ہوں اور 2 ہمارے بیٹے امام حسن اور امام حسین۔ ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، اس کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی۔ حضرت علی نے کیا کمال کا سوال کیا، دیکھو مولا علی کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا گروہ یعنی ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ فرمایا، تمہارا گروہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یا علی، کیا بات، یا رسول اللہ۔ پاک ہمیں، اللہ کریم ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر قائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے محبت میں ہمیں ہمارا عقیدہ بھی درست کر، دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمارا عقیدہ بھی درست کروایا جاتا ہے۔ صحابہ، اہل بیت کی، اولیاء کرام کی، حضور پاک کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بہتری کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ تو برائے کرم اس ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہفتہ وار اجتماع کورنگی نمبر 4 رضا مسجد میں ہوتا ہے، ہر جمعرات وہاں آیا کریں جب جب موقع ملے، فیضان مدینہ مدنی مذاکرے میں، ورنہ مدنی چینل دیکھتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں استاذ محترم اور یہاں مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں موقع دیا، اتنا پیار دیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دین حق کے راہ، اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم۔ اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم۔ میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ اس بے کسو عظیم پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسو عظیم پر آتا، اس بے کسو عظیم پر داتا، اس بے کسو عظیم پر جو کچھ گزر رہی ہے، جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام ہر دم۔ ظاہر ہے سب وہ تم پر، آقا ظاہر ہے
سب وہ تم پر سلام ہردم للہ ہماری فریاد کو پہنچیے للہ ہماری فریاد کو پہنچیے فریاد کو پہنچیے بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہردم بے حد ہے حال اب تر آقا بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہردم اپنے گدا در کی لیجیے خبر خدا اپنے گدا در کی آقا اپنے گدا در کی لیجیے خبر خدا لیجیے خبر خدا کیجیے کرم حسن پر تم پر سلام ہردم کیجیے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہردم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تم پر للہ ہماری آقا للہ اب ہماری فریاد پہنچیے للہ اب ہماری آقا للہ اب ہماری فریاد پہنچیے فریاد پہنچیے بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہردم بے حد ہے حال اب تر آقا بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہردم السلام علم نشرح دے سینے والیا السلام سوہنے مدینے والیا ذکر رسول آل رسول اصحاب رسول اور یہ سلامی آجزانہ و قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ پروگرام تکمیل کو پہنچ گیا ہے. دعا میں کر سکتا ہوں مگر آداب کا طریقہ یہ ہے کہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دعا کریں گے اور پیش امام صاحب ہیں یہاں کے, آدھی دعا شاہ صاحب کریں گے اور آدھی دعا امام صاحب کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولا تیرے کرم اور مہربانی سے
جو کچھ بھی آج اس تقریب میں، اس پروگرام میں جو کچھ حاصل ہوا ہے، مولا اس میں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، انتظامیہ کی کوشش و کاوش کو منظور و مقبول فرما۔ اے الہ العالمین، حضرت علامہ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، حضرت علامہ مفتی رفیق عباسی صاحب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما۔ سلمان مختار صاحب، مسجد کے امام صاحب، دیگر حضرات علماء اور تمام حاضرین سامعین، مولا سب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تقوی و پرہیزگاری کی سعادت عطا فرما۔ سید الساجدین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کے لیے مولا کریم بے پناہ جذبہ عطا فرما، شان شوکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو مانگا ہے اپنے کرم سے عطا فرما، اور جو نہیں مانگا ہم سب کے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو علماء کا ادب عطا فرما، ہم سب پر استاد گرامی کا ہمارے سروں پر سایہ تادیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ادب علماء عطا فرما، ادب صلحاء عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ادب صحابہ عطا فرما، ادب اہل بیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو علماء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، عجز و انکساری عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس دنیا و آخرت کی بھلائی ہمیں ساری عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے پیر و مرشد کی بخشش و مغفرت فرما، آقا کریم علیہ السلام کی تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آپ کے بعد دعا نہیں ہونی چاہیے۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگے گئی ہیں تمام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم تمام کو دارین کی سعادتیں، عزتیں، برکتیں، کامیابیاں، کامرانیاں، ترقیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مال، جان، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ ہر طرح کی آفات و بلیات سے، مصائب سے، آلام سے، پریشانیوں سے، درد سے، قرض سے، مرض سے، ظاہری، باطنی، زمینی، آسمانی آفات و بلیات سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو تمام کے حق میں قبول فرما، ہم تمام کا دین دنیا بہتر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حضور کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، علماء اور مشائخ اور شہداء اور صالحین کے صدقے، بالخصوص امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام